حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی کفالت میں رہے، حضور نے آپ کی تربیت کی، 8 سال کی عمر تھی، حالات کچھ بہتر ہوئے، نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مکہ میں قحط بڑھ گیا۔ جب مکہ میں قحط بڑھا، حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، چچا چلیں ہم جناب ابو طالب کے پاس، ان کے بچے زیادہ ہیں، ایک ایک بچہ ہم ان کا لے آتے ہیں، ہم ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں۔ عرب میں یہ رواج تھا، عرب کا یہ معاشرہ اس چیز کو بڑی خوش دلی سے اس چیز کی اجازت دیتا تھا۔ آپ چچا کو ساتھ لے کر اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا ہم آپ کے ایک ایک بیٹا لے لیں اور ان کی ہم کفالت کریں۔ تو انہوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، آپ لے جائیں۔ تو حضرت عباس کو حضور کہنے لگے، فرمانے لگے، چچا بتاؤ تم کون سا بیٹا لینا پسند کرو گے؟ تم نے جو لینا لے لو، پھر میں لوں گا۔ تو آپ کہنے لگے، بھتیجے پہلے تو بتا۔ تو بات یہ چل پڑی، تو حضور نے فرمایا تو بتا تیرے خیال میں کون سا میں لے کر جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ تو علی کو لے کر جائیں گے، آپ تو علی کو لے کر جائیں گے۔ کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں بڑی دیر پہلے ہی پریت لائی سی۔ تو کہنے لگے کہ آپ تو حضرت علی کو ہی لے کر جائیں گے۔ حضرت علی کو لیا، آ گئے، آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کی۔ وہ ایک شاعر ہے، کہتے ہیں کہ عشق لگیا سی کھیڈاں کھیڑ دی نوں۔ کیا کہا؟ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نوں تے کھیڈاں بھلدیاں بھل گئیاں، میں کجل پایا سی یار نو ویکھن لئی، میں کجل پایا سی یار نو ویکھن لئی، پھر او دی یاد وچ روندیاں روندیاں ڈل گئیاں۔ آگے فرماتے ہیں، حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رلدی، حیدر شاہ اس گلی کدی نہ رلدی، پر ہن رلدی رلدی رل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ حضور علیہ السلام اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو رکوع میں گئے، پھر سجدے میں گئے، کچھ ٹائم لگا۔ جب سجدے سے اٹھے، حضرت علی نے عرض کی، حضور یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ، بچے تھے نا، اسلام بھی نہیں تھا، اسلام کا ظہور بھی نہیں تھا، ابھی دعوت کا آغاز بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، علی میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کر آیا ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے، حضور یہ کام تو میں نے بھی کرنا ہے، مجھے بھی سکھائیں۔ تو آپ نے کہا، علی اس کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو کہنے لگے، حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا ایک دفعہ جا کر اپنے ابا سے مشورہ کر کے آؤ۔ وہ گئے، اپنے ابا سے مشورہ کیا، جناب ابو طالب سے۔ تو حضرت ابو طالب کہنے لگے کہ علی جتنا پیار مجھے تجھ سے ہے نا، اس سے زیادہ پیار حضور تجھ سے کرتے ہیں۔ جو جو حضور کہتے جائیں کرتا جا، وہ تیرے لیے بہتر ہے، تیرے حق میں وہ بہتر ہے۔ کہتے میں آیا، میں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، میں نے نماز پڑھی، مجھے اتنا مزہ آیا، میں نے دعا کی، یا اللہ جب جنت میں جاؤں تو مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق عطا کرنا، کیونکہ جہاں پہ نماز نہ ہو وہاں پہ علی کو مزہ نہیں آتا، جہاں پہ نماز نہ ہو، فرمایا علی کو اس جگہ پہ مزہ نہیں آتا۔ پھر حضور نے فرمایا، علی جاؤ، جا کر
बिरादरी वालों को बुला कर लाओ, हम दीन की तबलीग का आगाज़ करें। वो 10 साल का मुबल्लिग गलियों में निकला, वो रिश्तेदारों के पास गया, जाकर हुजूर का पैगाम दिया, हुजूर ने पास बुलाया, वो आ गए सारे, हुजूर ने दावत की, उनको खाना खिलाया, हुजूर ने अपनी सारी बात बताई, उन्होंने सारी बात हुजूर की सुनी। जब सारी बात हुजूर की सुन ली ना, तो खाना खाने के बाद हुजूर ने एक एक की तरफ देखा, वो खामोश थे, हुजूर परेशान थे। हज़रत मौलाए कायनात कहते हैं, मेरे हाथ में खजूर थी, मैं खजूर खा रहा था, जब मैंने हुजूर के चेहरे पे परेशानी देखी ना, जब मैंने हुजूर के चेहरे पे परेशानी देखी, मैंने खजूर भी पूरी ना की, मैं अपनी एड़ियों के बल खड़ा हो गया, और मैंने एड़ियों के बल खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या अर्ज़ की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपका मुहाफिज हूँ, कोई आपकी मदद करे या ना करे, अली आपकी मदद करेगा। हुजूर, कोई आपका साथ दे या ना दे। ऐसे दोनों हाथ आपने बुलंद किए और बुलंद करके कहा, हुजूर, कोई आपका साथ दे या ना दे, अली आपका मुहाफिज बनेगा, कोई आपका साथ दे या ना दे, अली आपकी मदद करेगा। हुजूर, आप इन बिरादरी वालों को छोड़ें, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन। हुक्म पहले ये था कि अपने करीबी रिश्तेदारों को दीन की तबलीग करो, उन्होंने ना माना। वो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, उतैबा, वलीद, ये सब न माने। फिर हुजूर दीन की तबलीग के लिए निकले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये यकीन दिलाया, हुजूर, मेरी जान, मेरा माल, मेरी हर चीज़ आपकी इज़्ज़त पे, आपके नाम पे या रसूलुल्लाह कुर्बान है। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं।